آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت اسلام آباد میں پہلی خصوصی عدالت قائم. وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی پیشی. عدالت نے سائبر کیس میں شاہ محمود قریشی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا. وکیل FIA کی 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد. خصوصی عدالت کے جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے کیس کی ان کیمرہ سماعت کی. انسداد دہشت گردی عدالت نے تصدیق کی ہے کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ملک بھر میں صرف ایک ہی عدالت قائم کی گئی ہے. ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن. سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے. احتساب عدالت لاہور نے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ میں منگل تک توسیع کر دی. 29 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. آئندہ سماعت پر نیب سے تفتیشی رپورٹ طلب. ذاتی معالج اور گھر کا کھانا فراہم کرنے کی پرویز الہی کی درخواست منظور. دوران سماعت پرویز الہی نے کہا کہ میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے, آپ مہربانی کریں جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. فیملی کے ساتھ ہفتے میں ایک ملاقات کروائی جائے. آفیشل سیکریٹ ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر. درخواست میں وفاقی حکومت, وفاقی وزارت قانون اور دیگر کو فریق بنایا گیا. آفیشل سیکریٹ ترمیمی ایکٹ ماورائے آئین ہے. عدالتی فیصلہ آنے تک قانون پر عمل درآمد روکتے ہوئے حکم امتناعی جاری کیا جائے. درخواست پہ استدعا. مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جنوالا روانہ. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے انواع. انوار الحق کاکڑ کا متاثرہ گرجا گھروں کا دورہ. متاثرہ خاندانوں میں امدادی چیک تقسیم کریں گے. وزیر اعظم گرجا گھروں کی اثر نو تعمیر کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیں گے. عام انتخابات کی تیاریاں. الیکشن کمیشن آج سے باضابطہ طور پر حلقہ بندیوں کا آغاز کرے گا. الیکشن کمیشن کے اجلاس میں حلقہ بندیوں کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی. کمیٹیاں وفاقی دارالحکومت اور صوبوں کے لیے قائم ہوگی جو ضلعی نقشہ جات آبادی سمیت ضروری ڈیٹا حاصل کریں گی. حلقہ بندیاں کمیٹی کی 4 روزہ ٹریننگ کا آغاز 1 ستمبر سے ہوگا. 8 ستمبر سے 7 اکتوبر تک ابتدائی حلقہ بندیاں مکمل کی جائیں گی. 9 اکتوبر کو ابتدائی حلقہ بندیوں کی تفصیلات شائع کی جائیں گی. اعتراضات یا تجاویز 10 اکتوبر سے 8 نومبر تک دائر کی جا سکیں گی. کمیشن 10 اکتوبر سے 9 دسمبر تک اعتراضات پر سماعت کر کے فیصلہ کرے گا. 14 دسمبر کو حتمی حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی. حلقہ بندیوں کے دوران یکساں آبادی والے انتخابی حلقوں کی تشکیل یقینی بنائی جائے. فافن کی انتخابی حلقوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو تجاویز. کہا الیکشن رولز 2017 کے سیکشن 12 اور 13 میں ضروری ترامیم کی جائیں. حلقہ بندیوں سے متعلق سماعتیں اسلام آباد کی بجائے صوبوں میں ہونی چاہیے. فافن کے مطابق گزشتہ حلقہ بندی میں قومی اسمبلی کے 82 اور صوبائی اسمبلی کے 88 حلقوں میں 10% سے زائد آبادی کا فرق تھا. بلوچستان میں نگران صوبائی کابینہ کی تشکیل. ناموں کا حتمی فیصلہ آج ہوگا. نگران صوبائی کابینہ کی علمبرداری کل متوقع. پہلے مرحلے میں بلوچستان کی نگران کابینہ 12 اراکین پر مشتمل ہوگی. پرنس احمد علی, جان چکزئی, رامین محمد ہستی, شانیہ خان, عبید گورگیج, سردار فرید دومر, محب اللہ, آغا عمر بنگلزئی, عطا الحق کاکڑ نگران کابینہ کا حصہ ہوں گے. سابق PTI رہنما سمسام بخاری نے استحکام میں پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا. سمسام بخاری کی جہانگیر ترین اور فردوس عاشق آبان سمیت پارٹی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس. کہا 9 مئی واقعات نے ملک پر گہرا اثر چھوڑا. اداروں اور حکومت کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. دریائے ستلج میں اجرے درجے کا سیلاب. بڑا ریلا وہاڑی پہنچ گیا. ہیڈ سلمانکی پر پانی کا بہاؤ 1,40,000 کیوسک ریکارڈ. مزید درجنوں دیہات زیر آب. سینکڑوں آبادیاں ملیا بے. 1.5 لاکھ آبادی پر مشتمل آبادیاں اور گاؤں سیلاب کی لپیٹ میں. ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں سیلاب کی نظر ہو گئیں. سیلابی پانی سے گاؤں والوں کا بند ٹوٹ گیا. مزید درجنوں دیہات زیر آب. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت انخلا شروع کر دیا. قصور میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے 13 ریلیف کیمپس قائم. اوکاڑا, پاک پتن, بہاڑی, بہاول نگر, ملتان, لودھرا
اور بہاولپور کے نشیبی علاقے سیلاب کی زد میں۔ انتظامیہ ہائی الرٹ، سیلاب زدہ علاقوں میں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے اگلے 7 روز کے لیے بند۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کے بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں جاری۔ متاثرہ خاندانوں میں 16 ٹن مفت راشن بھی تقسیم۔ رانی پور میں معصوم بچی فاطمہ کا قتل، ملزم اسد شاہ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ ملزم کو سخت سیکیورٹی میں عدالت پیش کیا گیا۔ ملزم اسد شاہ کی حویلی پر کام کرنے والی 4 بچیوں اور 3 خواتین بھی عدالت میں پیش۔ پولیس کی جانب سے ملزم اسد شاہ کا 5 روزہ ریمانڈ کی درخواست کی گئی۔ فاطمہ کا علاج کرنے والا ڈسپینسر نائب قاصد نکلا۔ نائب قاصد حویلی جا کر بچی کا علاج کرتا تھا۔ نگران وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا رانی پور حویلی سے لڑکی کے لاپتہ ہونے کا نوٹس، کمشنر سکھر کو انکوائری کے لیے فوری رپورٹ دینے کی ہدایت۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری ذاتی حیثیت میں طلب۔ الیکشن کمیشن نے کیسز کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ الیکشن کمیشن کا 4 رکنی بینچ ممبر سندھ کی سربراہی میں کیس کی سماعت کرے گا۔ 90 روز میں انتخاب آئینی تقاضا ہے، الیکشن کمیشن آئین شکنی کر رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو درخواست کے فیصلے تک معطل کیا جائے۔ عدالت الیکشن کمیشن کو 90 روز میں انتخابات کروانے کا حکم جاری کرے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت، ادارہ شماریات سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ سپریم کورٹ میں آئینی حد سے زیادہ قرض دینے سے متعلق کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ ملک کو ابتر معاشی صورتحال کا سامنا ہے، یہ بہتر وقت نہیں عدالت اس قسم کی درخواست کو سنے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے وکیل درخواست گزار سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو تجاویز دینی ہے وہ وفاقی حکومت کو دیں، سپریم کورٹ کو معاشی مسائل میں مت الجھائیں۔ عدالت پہلے ہی بہت سے معاملات میں الجھ رہی ہے، وفاقی حکومت ہی معاشی معاملات دیکھنے کا متعلقہ فورم ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے احکامات، فاٹا ٹریبیونل بحال۔ 3 رکنی ٹریبیونل سابقہ فاٹا ایف سی آر کے تحت مخصوص قسم کے 11 مقدمات کی سماعت کرے گا۔ ٹریبیونل سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے ایف سی آر کے ریمانڈ یا ریفر مقدمات ٹریبیونل کمشنر ایف سی آر کے پاس زیر سماعت کیسز کی سماعت کرنے کا مجاز ہوگا۔ سابق بیوروکریٹ ذاکر حسین کو ٹریبیونل کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری پنجاب میں ڈیرے ڈالنے کو تیار، رواں ہفتے لاہور پہنچیں گے۔ سینٹرل پنجاب اور لاہور تنظیم کے غیر فعال اور خالی عہدوں پر مشاورت کی جائے گی۔ عام انتخابات کے حوالے سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کی حکمت عملی بھی طے کی جائے گی۔ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق پنجاب میں مضبوط امیدوار میدان میں اتارے جائیں گے۔ پشاور میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، 2 دہشت گرد گرفتار دہشت گردوں سے دستی بم اور اسلحہ برآمد۔ دہشت گردوں کا تعلق کلعدم ٹی ٹی پی سیف اللہ گروپ سے ہے۔ گرمی کے ستائے عوام کے لیے خوشخبری، 23 اگست سے 27 اگست تک مزید مانسون بارشوں کی پیشگوئی۔ 22 اگست کی شام سے بحیرہ عرب سے مانسون ہوائیں پاکستان میں داخل ہوں گی۔ بالائی علاقے کشمیر، گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ تمام محکمہ جات کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری۔